جماعت اسلامی اس نام سے بھی کئی ملکوں میں کام کر رہی ہے، لیکن آپ اس بات سے واقف ہیں کہ ہر ملک کی اپنے قواعد و ضوابط، قوانین اور آئین کے مطابق ہی اسلامی تحریک ان علاقوں میں اور ملکوں میں صحیح اور جہد کر رہی ہے اور حالات کو بدلنے کے لیے کوشاں ہے۔ کسی بھی دوسرے ملک میں جماعت اسلامی کے نام سے بھی جو کام ہو رہا ہے، قانونی طور پر ان کاموں کا اور آئینی طور پر، دستوری طور پر ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے، بلکہ وہ فکر کے لحاظ سے اور تبدیلی کے جو حوالے ہو سکتے ہیں ان حوالوں سے ہی ایک دوسرے سے استفادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے وقت گزرنے کے ساتھ مختلف تحریکیں جو نیا لٹریچر تیار کرتی ہیں، وہ لٹریچر کم و بیش تمام تحریکوں کے لیے مفید ہوتا ہے کہ اس میں ان فکری اور علمی سوالات سے بحث کی گئی ہوتی ہے جو ہر جگہ کے کارکنوں کے لیے ایک مشترک معاملہ ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے اگر میں یہ کہنے کی جسارت کروں، ہم جب کبھی پہلے بین الاقوامی کانفرنسوں میں آج سے 40 سال 45 سال پہلے شریک ہوتے تھے تو وہاں سب لوگ یاد دہانی کے طور پر ایک جملہ بار بار لوگوں سے کہتے تھے کہ تھنک گلوبلی ایکٹ لوکلی، آپ کی فکر آفاقی، عالمگیر اور عالمی ہونی چاہیے، آپ کا عمل مقامی اور اپنے دائرے میں ہونا چاہیے۔ ساری دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ حالات آپ کے ہیں کہ آپ کی ان کے اوپر گرفت ہو۔ تھنک گلوبلی، عالمی تناظر میں معاملات کو دیکھا جائے، سمجھا جائے۔ آپ کا پورا دین بھی ساری انسانیت کے لیے ہے، پوری دنیا کے لیے ہے، سارے جہان کے لیے ہے، اور اسی کے کارکن کی حیثیت سے تھنک گلوبلی میں یہ بات آ جاتی ہے کہ آپ کی سوچ کو آفاقی ہونا چاہیے۔ لیکن ظاہر ہے کہ عمل کی دنیا میں جہاں آپ رہتے اور بستے ہیں، جہاں جس دائرے کے اندر آپ کی ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے ہی سے اس گلوبل فکر کو آپ تقویت پہنچا سکتے ہیں، اس عالمی اور آفاقی سوچ کو آپ مضبوط کر سکتے ہیں۔ اسی لیے ظاہر ہے کہ مصر میں اگر کچھ ہو رہا ہے تو آپ کو اس بارے میں فکر مندی ہے، تیونس میں اگر ہو رہا ہے تو آپ کے حلقے میں تو تیونس شامل نہیں ہے، لیکن آپ اسی طرح فکر مند ہیں اور اس پر گفتگو کرتے ہیں اور تقریریں رکھتے ہیں اور سوال جواب کرتے ہیں جیسے آپ کے اپنے حلقے کا، اپنے علاقے کا، اپنی تنظیم کا کوئی معاملہ ہو۔ اس لیے پوری دنیا کے اندر طاغوت کی فرما روائی کے حوالے سے اور اسلامی تحریکوں کے جذبوں اور اقدام کے حوالے سے جو کچھ ہو رہا ہے اس سے واقفیت پیدا کرنا، اس سے آگاہ رہنا، اس کے بارے میں تجزیہ کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا، یہ ہم سب کا کام ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جبکہ ہمارا مطالعہ اپ ڈیٹ ہوتا رہے۔ آپ کے اپنے رسائل کے اندر بھی ترجمان القرآن میں بالخصوص وہ چیزیں آتی رہتی ہیں، اور آپ کے اپنے مربین اور ذمہ داران بھی ان موضوعات پر اظہار خیال کرتے ہیں اور فوڈ فار تھاٹ، سوچنے کے لیے مواد فراہم کرتے ہیں۔ اس سے بھی استفادے کی ضرورت ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ مطالعے کی وسعت میں یہ بات شامل ہے کہ جو کچھ چاروں طرف چھپ رہا ہے اس سے آپ کو واقفیت، وہ ہمارے روزانہ کے اخبارات اور رسائل میں بھی چیزیں چھپتی ہیں۔ اس وقت حقیقت یہ ہے کہ خود پاکستان میں دینی جماعتوں کے، دینی گروہوں کے، دینی شخصیتوں کے جتنے رسائل اور اخبارات نکلتے ہیں ان میں سے بیشتر وہ ہیں کہ جن سے لازماً استفادہ کرنا چاہیے، تاکہ ان کی سوچ معلوم ہو سکے کہ اس معاشرے کے اندر مذہبی لوگ کیا سوچ رکھتے ہیں، حالات کا کیا تجزیہ رکھتے ہیں، حالات کی دلدل سے نکلنے کے لیے کون سا پروگرام اپنے سامنے پاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ کے کام پر بھی اور آپ کے رویوں پر بھی اس پہ جگہ جگہ تبصرہ ہوتا ہے، لیکن جتنے دینی رسائل اور دینی جرائد اور دینی حوالوں سے پرنٹڈ میٹیریل آ رہا ہے، ظاہر ہے کہ مکمل سب کا احاطہ کرنا تو شاید ممکن نہ ہو، لیکن زیادہ سے زیادہ ان تک رسائی جو ہے وہ بہت سارے معاملات میں آپ کی آفاقی فکر کو، آپ کی عالمگیر سوچ کو اور آپ کی پوری دنیا میں انقلاب کے حوالے سے جو ذہن ہے اس کو تقویت پہنچانے کا ذریعہ بنے گا۔ آپ کی سوچ عالمی اور آفاقی اور گلوبل ہونی چاہیے،
اس لیے کہ آپ گلوبل عالمی اسلامی تحریک کے کارکن، وقتی عارضی طور پر ہم پاکستان میں بستے ہیں، انگنت حدود اور قیود اور پابندیاں، اس لیے پاکستان کی تحریک کے کارکن ہیں، لیکن ذہناً اور فکری اور علمی طور پر ہم عالمی اسلامی تحریک کے کارکن ہیں، ایک اکائی ہے۔ اس کا دکھ ہمارا دکھ ہے، اس کا غم ہمارا غم ہے، اس عالمی اسلامی تحریک کی خوشیاں ہماری خوشیاں ہیں، اس کی کامیابیاں ہماری کامیابیاں ہیں، اور ہمارے جذبوں کو مہمیز دینے کا عنوان ہے اگر کامیابیاں حاصل ہوتی ہیں۔